بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لاسٹ ٹائم جہاں میں نے لیکچر کو روکا تھا میں نے اسی شیٹ سے آج کنٹینیو کی ہے تاکہ آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ ہم فلٹر پڑھ رہے تھے یہاں پہ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فلٹر کیا چیز ہے، اس کے متعلق میں نے جسٹ انفارمیشن آپ لوگوں کو پرووائڈ کی تھی اور آج میں اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ ہلکا پھلکا میں نے ایک جائزہ جب لیا تھا تو اس کا پریکٹیکل تھوڑا سا کر کے آپ لوگوں کو دکھایا تھا۔ یہ میل فیمیل کا میں نے سیپریٹ کر کے دکھایا تھا کلاس میں، تو اسی سے میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں اور آپ کو مزید آج فلٹر تھوڑا سا پڑھاتا ہوں کیونکہ یہ بہت کام کی چیز ہے۔ ایکسل کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے فلٹر کا، فارمولوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ فارمولے تو بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن ایکسل میں یہ سارٹ اور فلٹر بڑے کام کی چیز ہے۔ تو میں نے یہ ایک آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹا جو پرسوں میں نے بنایا تھا یہ میں نے تیار کیا ہوا ہے، اور اب میں کیا کرنے لگا ہوں، اس کے اوپر میں فلٹر لگا کے ایک ایک چیز آپ کو اس میں سے الگ کر کے اور اس کا پرنٹ نکال کے دکھاؤں گا۔ فار ایگزامپل اس کے لیے میں جو ہے نا آگے ایک اور جو ہے وہ خانہ بنا لیتا ہوں، یہاں پہ اس کے ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں۔ یہ میں نے رائٹ کلک کر کے فارمیٹ، یہاں سے انسرٹ بھی کر سکتے ہو لیکن میں نے سلیکٹ کر کے علیحدہ سے اس کا بارڈر لگا دیا ہے۔ یوں یہاں میں اس کا لکھ دیتا ہوں جی کہ میں نے یہاں پہ فیس کا ڈیٹا جو ہے وہ لکھنا ہے کہ فی کتنی ہے، یہاں پہ یہ فی۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیس زیادہ پے کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، اس طرح یہ میں مختلف طرح کی فی یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں۔ میں فگر جان بوجھ کے ڈیفرنٹ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو میں فلٹر کر کے دکھا سکوں۔ کچھ فگر میں برابر بھی لکھوں گا، جیسے یہ میں 1000 لکھ رہا ہوں، 1500 لکھ رہا ہوں، 15000 لکھ رہا ہوں، مختلف طرح کی اماؤنٹس میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی۔ یہ میں نے بس اتنا سا لکھ دیا ایگزامپل دینے کے لیے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان ساری لسٹ کے اندر جو اسٹوڈنٹ 1000 روپیہ فیس دیتے ہیں وہ مجھے لسٹ چاہیے، باقی کا پرنٹ نہ نکالے۔ اب آپ ذرا سا تصور کریں کہ اگر یہ 1000 والے اسٹوڈنٹ آپ کو اس میں سے ایک ایک کر کے الگ کر کے نئی شیٹ بنا کے اس میں دکھانا پڑے تو کتنا ٹائم درکار ہوگا۔ تو آپ ایک ایک یہاں سے ڈیٹے کو سارے کو نوٹ کریں گے، اس کا نام، اس کے والد کا نام، سٹیٹس، میل، رجسٹریشن، پھر آپ نئی شیٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ اس کا جناب آپ پھر نیا پرفارما بنائیں گے، اس میں ایک ایک بندے کا ڈیٹا لکھ کے 1000 والے الگ کر کے آپ یہ بنائیں تو کتنا ٹائم درکار ہوگا۔ تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اسی شیٹ کے اندر رہتے ہوئے جسٹ آپ نے فلٹر لگانا ہے اس کے اوپر۔ 1000 جو فیس دیتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ بالکل سیپریٹ کر کے آپ کو دے دے گا، باقیوں کو چھپا دے گا، اور آپ اس کا پرنٹ نکال کے اور آپ دے دیں۔ اب دیکھیں میں پریکٹیکل اس کا کر رہا ہوں کس طرح۔ پہلے تو میں آپ کو سارٹ کے بارے میں بتا دوں۔ یہ سارٹ A to Z، Z to A، یہ آپ ترتیب لگانا سیکھ چکے ہو، ورڈ کے اندر سارٹ پڑھایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اسینڈنگ ڈیسینڈنگ، الفابیٹیکلی ترتیب دینا۔ جیسے یہ نیم پڑھیں ہیں، آپ ان کو ABC کے حساب سے ترتیب میں لانا چاہتے ہو، جیسے اب یہ M سے شروع ہو رہا ہے، آپ کہتے ہو جو A والے نیم ہیں وہ پہلے آ جائیں، B والے تو آپ یہاں سے سارٹ میں جا کے A to Z کر دیں، یہ ترتیب میں آ گئے۔ دیکھیں نا اب ABC اس طرح، پہلے یہ عمران اقبال، یہ دیکھیں اب A سے شروع ہو رہا تھا، یہ اکثر بی بی، اسما، یہ دیکھیں نا۔ اب B والا اس میں چونکہ نہیں ہے تو اس نے چھوڑ دیا، B کے بعد C نہیں تھا اس نے چھوڑ دیا، D، F اس کے بعد آتا ہے تو یہ دیکھیں F والا اس نے فلٹر کر دیے، سارٹ کر دیے۔ آپ الٹی ترتیب بھی لا سکتے ہو، Z to A۔ کسٹم سارٹ بھی ہے، کسٹم میں آپ کی اپنی مرضی چلے گی۔ اس میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ نے کلر کیا ہوا ہے، میں فار ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے یہ کلر میں نے کر دی ہے، اس کو میں یہ گرین دے دیتا ہوں، اس کو میں گرین دے دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو گرین والے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو سارٹ میں لے آئے، ترتیب میں لے آئے، باقیوں کو علیحدہ کر دے۔ تو میں اس طرح سلیکٹ کر کے یہاں پہ اور کسٹم سارٹ میں جاؤں گا۔ کسٹم میں بہت سارے آپشن یہ پڑے ہیں، آپ ایک ایک کر کے سرچ کرنا کہ اسٹوڈنٹ نیم کے حساب سے کرے، فادر نیم کے حساب سے، کلر کے حساب سے کرے، فانٹ کلر کے حساب سے کرے۔ اب میں کہتا ہوں جی فار ایگزامپل سیل کلر کے حساب سے کرے تو وہ کہتا ہے یہ 3 کلر آپ نے دیے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں گرین والے الگ کر دو، اوکے کروں گا تو دیکھیں نا گرین والے سارٹ کر کے وہ الگ کر کے لے کے آ گئے۔ تو اس طرح کسٹم میں آپ کی اپنی مرضی چلے گی۔ سارٹ کا مطلب ہے ڈیٹے کو ترتیب میں لے کر آنا، ABC کے حساب سے، کلر کے حساب سے، گریٹر سمالر کے حساب سے، یہ کسٹم کے اندر سارا کچھ یہ چیز موجود ہے۔
اچھا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف جو ہمارا فلٹر کا ٹاپک ہے. فلٹر میں نے یہ ابھی فیس یہاں پہ مینشن کی ہے کہ کتنی فی کون سا اسٹوڈنٹ پے کر رہا ہے، اس حساب سے ہمیں یہ ڈیٹا نکال دے. تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے اس کا جو ٹائٹل بار ہے اس کو، یہ راؤ جو ہے، راؤ ٹائٹل بھی آپ اس کو کہہ لو، تو اس کو میں سلیکٹ کر کے یہاں پہ فلٹر میں جاؤں گا اور فلٹر کے اوپر کلک کر دوں گا. جیسے ہی کلک کروں گا تو یہ ڈراپ ڈاؤن یہ یہاں پہ ایرو کی نظر آئیں گے آپ کو، یہ ہر کالم کے اوپر اس نے اوپر سے لگا دی ہیں. اور اب یہاں تھوڑی سی آپ نے توجہ دینی ہے، میں جو چیز سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو فی والے اس کے اوپر ڈراپ ڈاؤن لگا ہے نا ایرو کی، تو اس کے اندر یہ ساری فیسیں یہ شو کروا دے گا جو آپ نے یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں جس طرح وہ میسیج میں جا کے آپ میسیج ڈیلیٹ کرتے ہو نا، موبائل سے مارک کرتے ہو، مارک آل اور مارک کر کے ان میں سے کچھ نہیں ڈیلیٹ کرنے ہوتے تو آپ ان کے اوپر وہ چیک بند کر دیتے ہو. سیم اسی طرح آپ یہاں پہ یہ سلیکٹ آل کا آپشن ہے، سلیکٹ آل ہوا کھڑا ہے تو یہ ساری فیسیں اس نے شو کی ہوئی ہیں. یہاں پہ نیچے دیکھو نا جتنی جس نے دی ہیں، ان میں سے کوئی آپ ٹک بند کر کے اوکے کریں گے نا تو وہ ادھر فیس شو نہیں کرے گا، پوری رو بھی چھپا دے گا، پورا اسٹوڈنٹ ہی اس میں سے غائب کر دے گا. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو چیز یہاں پہ ڈبل آ رہی ہوگی وہ ایک شو کرے گا ادھر ڈراپ ڈاؤن میں. مثلاً کیسے، یہ 1500 فیس آ رہی ہے نا، اگر کہیں اور جگہ پہ یہ 1500 آ رہی ہے تو ادھر تو یہ 1500 اور 1500 شو کر رہا ہے، لیکن ایرو کی کے اندر 1500 وہ ایک مرتبہ شو کرے گا. یہاں آپ دیکھیں 1500 کہیں یہ لکھا ہوا ہے، صرف ایک مرتبہ شو کرے گا، باقی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جتنی بھی 1500 والی فیسیں ہیں وہ اسی ایک میں ڈال دے گا اور آپ کو وہ الگ الگ کر دے گا. اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مطلب ڈبل فگر یہاں پہ ہوگا تو ادھر وہ ایک ہی شو کرے گا اس ایرو کی کے اندر، تاکہ وہ جگہ بچاتا ہے کہ یہاں پہ اب ساری 3000 اماؤنٹ ہے اور کچھ اس میں ڈبل آ رہی ہیں تو وہ ڈبل کہاں لکھے گا، سنگل ایک مرتبہ اس میں انٹری ڈال دے گا یہاں پہ. اب اصل چیز میں کرنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 1500 جو اسٹوڈنٹ فیس دیتے ہیں نا وہ الگ ہو جائیں. اچھا ہم پہلے مینولی نکال لیتے ہیں کہ یہ کیا واقعی ٹھیک کام کرتا ہے یا ویسے میں غلط بتا رہا ہوں. تو یہ 1500 والی فیس پڑی ہے، اس کو نا چیک کرنے کے لیے ہم اس کو نا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. یہ یہاں سے میں اس کا یلو کلر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ مینولی ڈھونڈتے آتے ہیں کہ اور کون سا بندہ پڑا ہے جس نے 1500، یہ 15000 ہے سوری یہ پڑی ہے، اس کو پیلا کلر دے دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہیں 1500 پڑی، یہ پڑی ہے، اس کو آپ سلیکٹ کر لیں اور میرے خیال میں اس میں کوئی نہیں ہے. ٹوٹل 3 فیسیں ہیں، جو 3 بندے ہیں وہ 1500 دے رہے ہیں. اب یہ تو چھوٹی سی شیٹ ہے جہاں 4000 5000 کا آپ کا ڈیٹا ہوگا، تو اس میں سے بھی یہ اس طرح ایک سیکنڈ میں، اب جیسے میں مینولی کر رہا ہوں تو میں دیکھو نا میری دیر لگ رہی ہے، تو میں اب آٹو کروں گا تو دیکھنا 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. تو میں یہاں پہ جاؤں گا، کلک کروں گا، میں باقی سارے چیک باکس بند کر دوں گا اور میں کہتا ہوں کہ صرف جو 1500 والی فیسیں ہیں وہ ڈیٹا مجھے شو کروائے. تو میں یہاں پہ اس کو چیک کر رہا ہوں، ٹک لگا رہا ہوں یہاں پہ، اوکے کروں گا، دیکھنا باقی سارے اسٹوڈنٹ غائب ہو جائیں گے، وہی جو میں نے 1500 والے ہائی لائٹ کروا رکھے ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. اب آپ کنٹرول پی دبائیں اور اس کا بے شک آپ پرنٹ پر ویو نکال لیں. یہ پیج کی سیٹنگ اس کی آپ کر لیں، لینڈسکیپ، پورٹریٹ، جس طرح آپ لوگوں نے پرنٹ کرنا ہے. اب یہ آپ کے سامنے یہ 3 اسٹوڈنٹ تھے جو 1500 فیس دے رہے تھے وہ اس نے الگ کر دی ہیں. اب اس کا ہمیں دوبارہ نئی شیٹ بھی نہیں بنانی پڑے گی، سیم اسی طرح دیکھو بنائی پڑی ہے اور آپ اس کی یہ سیٹنگ کر کے یہاں سے پرنٹ اس کا آپ نکال سکتے ہو. یہ دیکھو پوری شیٹ کے اوپر اس طرح پرنٹ نکلے گا یہ 3 اسٹوڈنٹس کا. اچھا آپ چاہتے ہو کہ اب سارے اسٹوڈنٹ شو کرے دوبارہ، تو اس کے 2 طریقہ کار ہیں. یہاں کلک کر کے ایک تو یہ کلیئر فلٹر کر لو، یا پھر ٹک ساری لگا کے اوکے کر دو تو یہ دوبارہ ساری شو کر دے گا. اب اس چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ہر کالم کے اندر جو چیز آپ کی لکھی پڑی ہے اسی حساب سے آپ اس کو فلٹر کروا سکتے ہو. اب دیکھنا جی میں ڈیٹ آف انرولمنٹ سے آپ کو فلٹر کر کے دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جن کی انٹری ہوئی ہے، جیسے 1/6/2020 ہے، 1/6/2000، یہ سارے یہاں تک 1/6 تک ہیں، کچھ 1/7 ہیں، کچھ 1/8 ہیں. دیکھیں نا اسٹوڈنٹ ڈیفرنٹ ڈیٹوں میں یہ انٹری ہوئی ہے ان کی. میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو اسٹوڈنٹ 1/7 کو یہاں پہ ہمارے پاس انٹر ہوئے ہیں نا ان کی شیٹ الگ بنا دے، مطلب ان کا الگ پرنٹ بنا دے. تو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ کلک کرتے ہوئے یہ ساری ڈیٹیں اس میں شو کرے گا. اب دیکھیں ادھر بہت ساری ڈیٹیں ہیں،
بہت ساری ہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ صرف اب مطلب ایک 6 ڈیٹ ہے، ایک 7 ہے اور ایک 8 غالباً پڑی ہے، یہ دیکھو نا. اب اس کے اندر بھی وہ اور ایک 9 بھی پڑی ہیں، سوری 2 ڈیٹیں، 4 ڈیٹیں پڑی ہیں. تو اس کے اندر یہ صرف 4 شو کر رہا ہوگا، ایک 6 ایک 7 ایک 8 ایک 9. اب ادھر بہت ساری ہیں لیکن وہ سب کو جو ایک سیم ڈیٹ ہوگی نا اکٹھا کر کے ایک ہی بنا دے گا تاکہ یہاں جگہ زیادہ نہ لے. وہ تو میں اب کون سے اسٹوڈنٹ شو کروانا چاہتا ہوں جو 1/7/2020 کو انٹر ہوئے ہیں. تو میں نے باقی ٹک بند کر دی ہے، صرف اسی کو آن کر کے اوکے کیا ہے. تو دیکھیں 1/7/2020 کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ سارے کے سارے فلٹر ہو گئے. دوبارہ اگر پہلی حالت میں لے کر آنا ہے تو یہ دوبارہ اس کو چیک لگا کے اس کو اوکے کر دو تو پھر آ جائیں گے. اسی طرح رجسٹریشن کے حساب سے دیکھو آپ الگ کر سکتے ہو، میل فیمیل کے حساب سے. یہ تو میں نے غالباً آپ کو پہلے کر کے دکھایا تھا، یہ کر سکتے ہو. میں کہتا ہوں میل اسٹوڈنٹ الگ ہو جائیں، میل پہ ٹک کر کے اوکے کرو، صرف میل کی لسٹ ہے، کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی، جسٹ آپ اس طرح پرنٹ نکال سکتے ہو. یہ سامنے آپ کے پرنٹ پر بھی کھڑا ہے. اچھا باقی اس کو پہلی حالت میں لے کر آنا ہے تو آپ یہاں سے سلیکٹ آل کر کے اوکے کر دو. اس میں نیم کے حساب سے بھی آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہو. اب یہ تو تھا جنرل فلٹر، یہ جو موٹا موٹا میں نے آپ کو سمجھایا. ابھی یہ فلٹر ختم نہیں ہوا، ابھی فلٹر کے اندر بہت کچھ ہے. تو میں اگلا ایک مرحلہ آپ کو بتا رہا ہوں فلٹر کا. میں یہاں پہ جب کلک کروں گا نا تو ایک تو یہ 60 یہاں پہ بھی شو کر رہا ہے، جیسے یہ میں ادھر سے ٹک آن آف کر لیتا ہوں. اب میں کہتا ہوں جی عمران اقبال کے نام کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ الگ ہو جائیں، صرف یہ عمران اقبال پہ ٹک کر کے اوکے کروں گا، عمران اقبال کے نام کے جتنے بھی ہوں گے الگ ہو جائیں گے. اب ایک ہی پڑا تھا تو اس نے دیکھو نا ایک ہی فلٹر کر دیا. اچھا میں کہتا ہوں جی سارے شو کرے، سارے ٹک کر کے اوکے کر دیتا ہوں، سارے آ جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ جی مجھے فلٹر کر کے دے کلر کے حساب سے. اب یہ دیکھیں نا فلٹر بائی کلر کھڑا ہے. 60 بھی کر سکتے ہو، 60 تو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ تو ترتیب میں لائے گا، لیکن فلٹر اور 60 میں فرق ہے. 60 تو سارا ڈیٹا پڑا رہے گا، صرف ترتیب لگائے گا کلر کے حساب سے، لیکن فلٹر میں باقیوں کو غائب کر دے گا، صرف اور صرف وہی ڈیٹا شو کروائے گا جو آپ کہیں گے اس کو. مثلا میں کہتا ہوں فلٹر بائی کلر، صرف جو اس کلر کے یہ براؤن کلر کے ہیں وہ الگ کر دے. دیکھیں ایک ہی پڑا تھا وہ الگ ہو گیا. میں کہتا ہوں جی یہاں سے کلیئر بھی کر سکتے ہو. میں کہتا ہوں کہ جی جو ہے گرین کلر کے حساب سے فلٹر کر دے، گرین پہ ٹک کروں گا، 2 اسٹوڈنٹ گرین والے پڑے تھے دیکھو الگ ہو گئے. تو اس طرح آپ فلٹر بائی کلر بھی کر سکتے ہو. یہاں سے نو فل کریں گے تو سارے پہلے جس طرح روٹین میں تھے اسی طرح آ جائیں گے. باقی فلٹر میں یہ نیچے چیز پڑھی ہے ٹیکسٹ فلٹر. ٹیکسٹ فلٹر میں یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں. پہلی چیز آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ایکول. ایکول کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فگر ہے ایکوریٹ اسی کو فلٹر کرنا ہے، یاد نہیں نیم یاد نہیں ہے. اس کی میں فیس کے حساب سے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثلا کسی نے فیس دی تھی 15,000 روپیہ. یہ دیکھیں نا فیس والے خانے سے اس طرح سے آپ کو اس کو بہتر سمجھ آئے گی جیسے میں سمجھا رہا ہوں. آپ کہتے ہو یار 15,000 کسی نے فیس دی تھی لیکن یاد نہیں آتا کس نے دی تھی. اتنا یاد ہے، فگر یاد ہے کہ 15,000 روپے دی تھی. اب جیسے یہ 15,000 روپے یہاں پہ کھڑا ہے تو اس میں تو ڈیٹا بہت سارا لکھا پڑا ہوگا آپ لوگوں کا، ہزاروں کی تعداد میں. یوں نیچے آپ کو پتہ ہے 10,48,576 قطاریں ہیں. اب پہلے تو 15,000 ڈھونڈیں گے کتنی دیر لگے گی. تو آپ کہتے ہو یار کہ فکس جو ہے نا مطلب 15,000 کسی نے فیس دی تھی وہ الگ کرنی ہے کس نے دی تھی. تو آپ یہاں پہ نمبر پہ آئیں گے، یہ نمبر فلٹر. اگر ٹیکسٹ ہوگا تو وہ یہاں پہ ٹیکسٹ شو کرے گا. ٹیکسٹ کا مطلب ہے رائٹنگ. نمبرنگ ہوگی تو نمبرنگ یہاں شو کرے گا، آٹو اس کو پتہ چل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نمبر فلٹر. نمبر فلٹر کر دے کیسے؟ جو بالکل ایکول جو میں آپ کو فگر بتاؤں گا وہی فلٹر کرنا ہے، باقی نہیں کرنا. تو وہ کہتا ہے ایکول پہ کلک کرو اور لکھو کیا چیز آپ نے فلٹر کرنی ہے. یہ دیکھیں نا ایکول آگے کہتا ہے. میں کہتا ہوں یار 15,000 روپے کسی نے فیس دی تھی، یاد نہیں آتا اور یہ بھی نہیں پتا ادھر شیٹ میں 15,000 پڑا کہاں ہے، اب ہزاروں کی تعداد میں ڈیٹا ہے میں کیسے ڈھونڈوں. تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ جتنی رقم آپ کو یاد ہے اتنا تو یاد ہے کہ رقم یاد ہے، آپ یہاں پہ 15,000 روپے لکھ دیں. میں نے 15,000 مینولی لکھ دی ہے اور اوکے کروں گا. دیکھنا صرف 15,000 والا جو بھی بندہ پڑا ہوگا وہ بالکل ایکوریٹ یہ آپ کے سامنے الگ ہو کے آگے. تو اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی میں ایک اور مثال لیتا ہوں.
آپ لوگ فرنچائز پہ جاتے ہو، اپنی پسند کا نمبر لیتے ہو، کہتے ہو نا جی یہ نمبر ہونا چاہیے، کوڈ فرق ہے، تو وہ اسی طرح سرچ کرتے ہیں، اپنے ڈیٹا بیس میں سے پڑی ہوتی ہیں سمیں ان کے پاس، وہ نمبر فلٹر میں آتے ہیں ایکول ٹو، مثلا میرا نمبر ہے 635 30 60، میں کہتا ہوں جی کسی بھی کوڈ میں مل جائے، وہ اس طرح لکھیں گے، اوکے کریں گے، وہ کہیں گے جی سوری نہیں ہے۔ اب میں جان بوجھ کے اس کے اندر ایک نمبر ڈال دیتا ہوں یہاں پہ، یہ دیکھیں نا 635 30 60، اب وہ فلٹر کر کے دکھائے گا، دیکھنا۔ میں کہتا ہوں یار نمبر چاہیے، وہ کہتے ہیں یہاں اس کی مطلب لاکھوں کی تعداد میں سموں کا ڈیٹا پڑا ہے، وہ کہتے ہیں جی کون سا نمبر آپ کو چاہیے، پسند کا نمبر بتائیں، آپ نمبر بتاتے ہو، یہاں پہ فلٹر میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلا ہندسہ برابر ہو، دوسرا برابر ہو، یہ بھی سارا سمجھاؤں گا، یہ سارا کچھ اس میں آ رہا ہے آگے۔ تو میں کہتا ہوں نہیں جی ہندسے برابر نہ ہو، ایکوریٹ جو نمبر میں کہتا ہوں کوڈ کا فرق ہو، کسی بھی کوڈ میں وہ مجھے مل جائے تو ایکول کریں گے۔ ان کا ڈیٹا پڑا ہوگا یہاں پہ شیٹ میں جہاں انہوں نے پہلے لکھ رکھا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کون سا نمبر آپ کو چاہیے، آپ کہتے ہو جی 6353060 چاہیے، اوکے کریں گے۔ جس کوڈ میں پڑا ہوگا وہ کہیں گے جی اس کوڈ میں پڑا ہے، اس کوڈ میں بھی پڑا ہے، کون سا چاہیے آپ کو، جیسے آپ کہیں گے پھر وہ اس طرح نکال لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اس طرح کی ایک مثال ہے کہ آپ ٹائم کتنا بچائیں گے۔ اگر یہاں پہ 1,00,000 سم پڑی ہے، 1,00,000 سم میں آپ مختلف نمبر پڑھیں، اس میں سے آپ کو کیا پتہ آپ کی پسند کا نمبر کون سا ہے اور کہاں پڑا ہے، تو وہ اسی طرح فلٹر کر لیتے ہیں، فلٹر ایکول ٹو۔ اچھا اگلی چیز ہے ڈز ناٹ ایکول۔ میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے، یہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، پھر میں اس میں درمیان میں صحیح تفصیل نہیں بتا سکوں گا۔ یہ بہتر ہے کہ آپ کو میں کل پڑھاؤں گا، یہاں تک آپ اس کی پریکٹس کر لیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔